العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں جہاں قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم الصیام آپ کے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ ہم نے فرض کیے تھے یا جیسے فرض کیے گئے تھے پہلی امتوں پر، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں تین باتیں ایک آیت میں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں آپ کے اوپر روزے۔ پہلا حکم نکلا کہ روزہ فرض ہے، سنت، واجب، مستحب نہیں ہے، رمضان المبارک کا روزہ۔ اور دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ روزہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض ہوتا رہا۔ اور تیسری بات ہمیں روزے کی وجہ اور روزے کا مقصد معلوم ہوتا ہے۔ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں انتہا درجے کی عاجزی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بندہ جھکتا ہے اور جھکتے جھکتے اپنا ماتھا زمین پہ رکھ لیتا ہے۔ بندہ مال کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ اپنے جان کے بعد، اپنے عزیز و اقارب کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے مال سے کرتا ہے، تو مال کے بارے میں بھی میں آزماؤں کہ مال میرا بندہ میرے راستے میں ادا کرتا ہے نہیں۔ حج کیوں فرض ہے؟ تاکہ میرا بندہ میرے گھر پہ آ کر دو کپڑوں میں میرے گھر کے چکر لگائے اور یہ اعتراف کرے کہ ربا میں آج بالکل تن بدن سے سب کچھ اتار کے دو کپڑوں میں تیرے گھر کے چکر لگا رہا ہوں۔ اور حج میں بھی انتہا درجے کی یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ جس طرح ایک عاشق اپنے معشوق کے گھر کا طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اسی طرح اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے بندے کو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خود وجہ بیان فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ہر اس حکم پر عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور ہر وہ کام چھوڑنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور دوسری بات کہ پورے سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے منع فرماتے ہیں، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھانا، رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ یعنی جو چیزیں حرام ہیں پورے سال میں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں منع فرماتے ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ کھانا حلال، پینا حلال، اپنی منکوحہ کے قریب جانا حلال۔ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ روزے کا دیتا ہے اور اس میں ہمارے اوپر حلال چیزیں بھی بند فرما دیتے ہیں۔ جو کھانا حلال تھا اب آپ کے اوپر حرام ہے،
جو پانی حلال تھا، جائز تھا، اب آپ کے لیے پینا منع ہے۔ کیوں؟ اگر آپ ایک مہینہ حلال چیزوں سے رک گئے تو پورا سال اللہ کریم آپ کو حرام چیزوں سے رکنے کی توفیق دے گا۔ ایک بندہ پورا رمضان روٹی بھی نہیں کھاتا، گوشت نہیں کھاتا جو حلال ہے، جائز گوشت، پانی نہیں پیتا جو انسان کی اہم ضرورت بھی ہے اور جائز بھی ہے، وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتا ہے تو پورا سال وہ حلال کھانا بھی کھا سکتا ہے، پانی بھی پی سکتا ہے، منکوحہ کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پورا سال جائز ہیں۔ اب رمضان میں ہماری مشق ہو گئی کہ ہم رمضان میں حلال چیزوں سے بھی رکے رہے تو پورا سال 11 مہینے کم از کم ہم صرف حرام چیزوں سے رک جائیں گے، حرام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے۔ اور رمضان المبارک میں ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، گالم گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، دوسرے کو دھوکہ دینے سے، فراڈ کرنے سے۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں مشق ہو جائے گی، پھر پورا سال ہم اپنے زبان پر قابو پا سکیں گے۔ لیکن اگر رمضان المبارک میں بھی وہی ترتیب چلتی رہی جو پورا سال چلتی رہی، اگر رمضان المبارک میں بھی جھوٹ بولا جا رہا، اگر رمضان المبارک میں بھی غیبت عام ہوتی، تو جو بندہ رمضان المبارک میں غیبت سے نہیں رک سکا وہ پورا سال بھی نہیں رک سکتا، جو رمضان المبارک میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا وہ پورا سال بھی نہیں چھوڑ سکتا، جو رمضان المبارک میں اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے گالم گلوچ کو چھوڑ نہیں سکتا وہ پورا سال اپنی زبان کو پاک نہیں کر سکتا۔ یہ مشق کا سال ہوتا ہے، پریکٹس کا سال ہوتا ہے۔ اس میں تو ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں۔ پہلے ہمارے اکابرین کا رمضان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک گزرنے کے 6 ماہ بعد تک وہ اس رمضان المبارک کا ذائقہ، اس کے مزے وہ ان کے ساتھ چلتے رہے رمضان المبارک کے، اور اگلے 6 مہینے 5 مہینے وہ اگلے رمضان المبارک کے انتظار میں گزارتے تھے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی اللہ کی قسم اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں جس طرح بادشاہ اپنے کسی بندے کو کہے کہ جاؤ میرے مال و دولت میرے خزانوں میں اندر چلے جاؤ، جتنا آپ نے لوٹ لیا وہ لوٹ لو۔ اب اگر وہ اس دولت اور خزانے کی جگہ میں جا کے آرام سے بیٹھ جائے اور خوش گپیاں شروع کر دے اور وہاں پہ لیٹ جائے، سو جائے، آرام کرے، اور اس کا ٹائم پورا ہو وہ واپس خالی ہاتھ نکلے، تو وہ اس کا قصور ہے، بادشاہ کا قصور نہیں ہے۔ بادشاہ نے تو اس کو خزانے کی چابیاں کھول کر اس کو سارا کچھ لوٹنے کی اجازت دے دی۔ تو اللہ کی طرف سے اس مہینے میں جو ہم نے خزانے لوٹنے ہیں، جو اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہے، اس سے ہمارا عالمیہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے شروع میں ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، درمیان کے 10 دنوں میں کچھ اور ہوتی ہے، آخری 10 دنوں میں بالخصوص آخری 2-3 دنوں میں تو رمضان کو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ بازاروں میں گرما گرمی، رش، اور عید کی ایسی تیاری ہوتی ہے گویا کہ بس وہ عید ہی رمضان روزے سے زیادہ فرض چیز ہے۔ یعنی یہ فرق کیوں آتا ہے؟ فرق نہیں آنا چاہیے۔ جو رمضان المبارک کے پہلے روزے میں ہمارا ایمانی جذبہ ہوا، ہم نماز کے لیے پابندی سے گئے، ہم نے بڑا اپنے عبادات، تہجد اور ذکر و اذکار تلاوت میں لگایا، تو چاہیے کہ آخری رمضان بھی اسی طرح گزرے، پھر مزہ آئے۔ رمضان کے شروع میں جذبہ زیادہ، عبادت کا، اطاعت کا، ذکر کا، تلاوت کا، درمیان میں کم ہوتا، ماند پڑتا اور عید تک بالکل وہ رمضان اور غیر رمضان کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هو شہر اولہ رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن میں رحمت برستی ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیانی حصہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ 10 کو کہتے ہیں، آخری 10 دن وہ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ،
عذاب سے خلاصی کے 10 دن ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے 30 دنوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کر دیا۔ پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا عتق من النار، عذاب سے، جہنم کے عذاب سے خلاصی کا۔ علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تشریح فرمائی ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، تو کیا مطلب آخری 20 دن رحمت نہیں؟ اگر درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں تو پہلے اور آخری 20 دن وہ مغفرت نہیں ہوتی ان میں؟ اگر آخری 10 دن عتق من النار کے ہیں تو کیا پہلے 20 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے نہیں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندہ جو پورا سال 5 وقت کی نماز، ذکر، تلاوت، یہ اس کی باقاعدگی سے رہی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، ایک وہ بندہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ بندہ جو نماز پڑھتا رہا، کبھی چھوٹ گئی، کبھی پڑھ لی، کبھی زبان کی حفاظت ہو گئی، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی غیبت کر دی، کبھی اللہ کا ذکر کر لیا، کبھی کسی کو لان تان گالم گلوچ کر دی، کبھی قرآن کی تلاوت کر دی۔ یہ دوسری قسم کا بندہ ہے۔ اور تیسرے قسم وہ لوگ ہیں کہ جن کا سارا سال بڑی غفلت میں گزرتا ہے، نہ زبان پہ ذکر، نہ قرآن کی تلاوت، نہ نمازوں کی پابندی، حرام عام، چغلی عام، غیبت عام۔ تیسری قسم لوگوں کی وہ ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کسی بندے کو محروم نہیں فرماتا کہ جی آپ بڑے نیک تھے، آپ کو رمضان میں سے حصہ ملے گا، آپ جو تھے آپ کچھ نیکیاں کرتے تھے، کچھ گناہ کرتے تھے، لہٰذا آپ کو بھی گزارا حال کچھ رحمتیں دی جائیں گی، اور آپ نے سارا سال غفلت میں گزارا ہے، لہٰذا آپ کی چھٹی آپ نکلو، آپ کو رمضان میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کا غضب بھی ہے۔ اللہ اگر غفور ہے، رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، غصے والا۔ اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے، کسی پر آسمان سے آگ برسی، کسی پر فرشتے کی ایسی چیخ آئی کہ اس چیخ کی وجہ سے سب ختم ہو گئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین سمیت آسمان پر اٹھایا اور واپس پٹخ دیا زمین کے اوپر، اور قوم فرعون کو فرعون سمیت دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اس کا مطلب اللہ قہار بھی ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبور ہیں۔ صبور کہتے ہیں، صابر کہتے ہیں صبر کرنے والا، صبور کہتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ ہمارے ہاں ہمارا خادم ایک دن غلطی کرے تو پہلے دن ہی ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آج معاف کر دیا، کل یہ 2 غلطیاں کرے گا، پرسوں 3 کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے نافرمانی کرتے ہوئے، دیکھتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے، دیکھتا ہے دھوکہ دیتے ہوئے، دیکھتا ہے حرام کھاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مسلمان کو نماز کے وقت اپنے خوش گپیوں میں لگے ہوئے اور اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا کون کون سا بندہ کس کس عمل میں مبتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبور ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں، میرا بندہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو میرا بندہ میرے در پہ آئے گا، کبھی تو میرے بندے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ کوئی ہے مجھے پیدا کرنے والا، کوئی ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کوئی ہے جس کے دربار میں نے جانا ہے، کوئی ہے جس کو میں نے حساب کتاب دینا ہے۔ کبھی اس کے دل میں آ جائے گی بات، وہ آ جائے گا میرے گھر پہ، جب وہ میرے گھر پہ آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ سرکشی میں، طغیانی میں اور گناہوں میں، جرم میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور کبھی اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرتا، کبھی وہ پچھتاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ جو جانور کو اگر بندہ ہانک رہا ہوتا ہے نا، اس کی رسی پکڑ کے، تو وہ جانور کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جانور میرے ساتھ رہے، یہ کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے، کہیں روڈ پہ نہ چلا جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ اور جب جانور بہت زیادہ سرکشی کرتا ہے تو مالک جو ہے نا، اس کا رسہ اس کے گردن پہ ایسے ڈال لیتا ہے کہ جا، اب تو میرے ہاتھ میں رکتا نہیں ہے، ٹکتا نہیں ہے، اب جا جہاں جانا ہے جا۔ لیکن جب میرے ہاتھ آئے گا، چونکہ تو رکتا نہیں ہے، ہمارے ہاں جب گائے بہت تنگ کرتی ہے، بھینس بہت تنگ کرتی ہے، دودھ دیتے وقت رکتی نہیں، تو ہم اسے کس کو فروخت کرتے ہیں؟ کسائی کو، کہ بھئی تو رکتا نہیں ہے، تو کسائی تیرا علاج جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے گلے پہ پٹا، اس کے گلے میں، اور اس کی رسی اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ جا اب جو کرنا ہے کر، کبھی میری گرفت میں تو آئے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پھر بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی پکڑ لشدید، بہت سخت ہے۔ جب رب پکڑتا ہے نا تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ پھر انسان کو یہ نہیں کہ اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ خاموشی سے، بلکہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے زندوں کے لیے۔ پھر زندے دیکھ کر اس کو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس کے حال پہ نہ فرما، مجھے اس حالت سے دو چار نہ فرما۔ انسان کو تو ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، ہر قدم پہ توبہ کرنی چاہیے۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اور اس جگہ پہ بیٹھے آپ نے غیبت کر دی تو آپ نے اپنے خلاف ایک بہت بڑا گواہ تیار کر دیا، زمین کا وہ ٹکڑا، وہ تیرے حق میں تیرے خلاف اللہ کے حضور گواہی دے گا، یا اللہ تیرا بندہ تھا، تیری زمین پر بیٹھ کر تیرے بندوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھو، جہاں پہ بیٹھو، تو اگر خدا نہ خواستہ، پہلے تو غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، طعنہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی چغلی غیبت ہو جائے، جھوٹ بولا جائے، تو اسی جگہ بیٹھے اللہ سے توبہ بھی کرو، اور اس جگہ بیٹھے بیٹھے کچھ اللہ کا ذکر کرو، تاکہ زمین کا وہ ٹکڑا جس نے غیبت کی وجہ سے اللہ کے حضور تیرے خلاف گواہی دینی تھی، اب وہ تیرے ذکر کی وجہ سے تیرے حق میں گواہی دے گا۔ اب وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ تیرا بندہ میرے اوپر بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو اتنا مبارک مہینہ بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی اللہ کے حضور لوٹ کر آئے کہ یا اللہ میں نے سال جیسے کیسے گزارا ہے، یا اللہ گمراہی میں تھا، سستی تھی، یا رب ذوالجلال میں باغی تھا تیرے در سے، لیکن یا رب مجھے اور کوئی در نہیں ملا تیرے در کے سوا، مجھے کوئی گھر نہیں ملا تیرے گھر کے سوا، یا اللہ مجھے پیدا کرنے والی ذات تو ہے، مجھے کھلانے والی ذات تو ہے، مجھے پلانے والی ذات تو ہے، یا اللہ تو نے تو سارا سال اپنی رحمتوں کی بھرمار کر دی، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے سرکشی کی انتہا کر دی۔ وہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے دعا کر رہا تھا، یا ربی انا وانت انت، اے میرے رب میں ہوں تو ہے، انا عواد بالذنب وانت عواد بالمغفرہ اغفر لی، یا اللہ میں بار بار گناہ کے ساتھ تیرے پاس لوٹ کے آتا ہوں اور تو بار بار مغفرت کے ساتھ میری طرف لوٹتا ہے، اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اور جو رمضان المبارک میں بھی اللہ کے حضور مغفرت نہ طلب کر سکا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، تو ایسے بندے کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔
کیا کرنا ہے پھر پورا سال، جب رمضان میں ہی توفیق نہیں ملی، جب رمضان میں تراویح کی توفیق نہیں ملی، جب رمضان المبارک میں جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچنے کی توفیق نہیں ملی، جب رمضان میں بھی موبائل کا استعمال وہی ہے جو پورا سال رہا، جب رمضان میں بھی زبان کا استعمال وہی ہے جو پورا سال رہا، اس کا مطلب ہے رمضان آیا گیا ہماری وہی حالت۔ اس کا مطلب ہے ہمارے دل کے برتن الٹے پڑے ہوئے ہیں کہ بارش برستی رہی، جب بارش تھم گئی تو برتن خالی تھا کیونکہ برتن الٹا پڑا ہوا تھا۔ ہمارے دل کا برتن الٹا ہو، اللہ کی رحمتیں بے شمار برس رہی ہوں، رمضان المبارک ختم ہوا اور رمضان المبارک کے بعد ہم نے دل کا برتن دیکھا جیسے خالی تھا ویسے خالی ہے، تو کہ پھر کیا پایا، کیا کھویا، پھر کیا ہمیں ملا اس رمضان المبارک سے؟ کتنے ہمارے عزیز، کتنے ہمارے جاننے والے اس مسجد کے نمازی جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تراویح میں، جمعہ میں، نمازوں میں شریک تھے، اس سال وہ منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے سال ہمارا بھی رمضان میں نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نام کا پرچہ بھی شب برات کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہو کہ میرا یہ بندہ یہ آئندہ سال فلاں مہینے فلاں دن فلاں حادثے میں اس کو بھی اٹھا لے۔ تو جب پتہ نہیں ہے تو پھر کیوں نہ اس کی تیاری کر لی جائے، پھر وقت نہ ضائع کیا جائے، پھر رمضان المبارک کی مبارک ساحتیں یہ ضائع نہ کی جائیں، پھر موبائل کو اسی طرح استعمال کر کے اپنے روزے کو مکروہ نہ کیا جائے، پھر اپنی زبان سے وہی غیبت، چغلی، جھوٹ کہہ کر اپنے روزے کا ثواب کم نہ کیا جائے، پھر بازار میں نکل کر نہ محرم عورتوں پر نظر ڈال کر بدنظری کر کے اپنے روزوں کو مکروہ نہ کیا جائے۔ جب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کا سوال و جواب حق ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا حق ہے، حساب کتاب حق ہے، اعمال نامے کا ملنا حق ہے، میزان کا ترازو حق ہے، جب یہ ساری چیزیں حق ہیں تو پھر اس زندگی کی تیاری کیوں نہ کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسا مہینہ بنایا ہے کہ اس میں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ عتق من النار، عذاب الہی سے بچنے کا عشرہ ہے۔ تو علماء نے بڑی خوبصورت ترتیب دی ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک نیک لوگ، دوسرے درمیانے لوگ، تیسرے گناہگار لوگ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو جو نیک لوگ تھے، جو اللہ کے محبوب لوگ تھے، ان پر پہلے دن سے ہی رحمتیں شروع ہو گئیں۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی پینٹر کو بلائیں گے کہ میں نے یہ گیٹ پینٹ کروانا ہے تو وہ پہلے دیکھے گا کہ زنگ ہے یا نہیں ہے۔ اگر زنگ ہے تو پہلے زنگ اتارے گا، زنگ کے بعد پھر وہ پینٹ کرے گا۔ تو جب وہ آیا اس نے دیکھا کہ گیٹ بالکل نیا ہے، تر و تازہ ہے، لوہے کو بالکل کوئی زنگ نہیں لگا ہوا، تو اس کو زنگ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اس پہ رنگ چڑھانا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا یہ بندہ اس پر گناہوں کا زنگ نہیں ہے، گناہوں کا میل نہیں ہے، تو ڈائریکٹ رحمت کا رنگ اس پہ شروع ہو جاتا ہے، رحمت کا پینٹ اس پہ شروع ہو جاتا ہے، اور رحمت کے پینٹ کے ساتھ اس پر وہ خوبصورت ڈیزائن، وہ سارا کچھ اس پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے قسم وہ لوگ ہیں جو درمیانے ہیں، کبھی نیکی کی، کبھی گناہ ہو گئے، کبھی نماز پڑھا، کبھی قضا ہو گئے، کبھی جھوٹ بولا، کبھی اللہ کا ذکر کیا، کبھی غیبت کی، کبھی قرآن کی تلاوت کر دی، سارا سال ان کا یہ نشیب و فراز چلتا رہا۔ تو ان پر پہلے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ یہ اس کا زنگ اتارتا ہے، پہلے 10 دن میں اس کا زنگ اتارتا ہے۔ جب پہلے 10 دن میں اس کا زنگ اتر گیا تو درمیان کے 10 دن جو مغفرت کا عشرہ ہے اس میں اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی۔ ایسے بندے کی 10 دن کے بعد درمیان کے 10 دن میں اس کی مغفرت کر دی جاتی۔ اور پھر تیسرا قسم وہ بندہ کہ جو سارا سال اللہ کی نافرمانی میں گزار چکا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اس نے کہا بس یا اللہ میں تھک گیا، میں دنیا سے تھک گیا، گناہ کر کر کے تھک گیا، میں دنیا والوں کے سامنے جھک جھک کے تھک گیا،
یا رب ذوالجلال میں تیرے بندوں کے سامنے جھکتا تھا، تیرے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ یا اللہ میں تیرے بندوں سے تو مانگتا تھا، تجھ سے نہیں مانگتا تھا۔ یا رب ذوالجلال میں تیرے بندوں کے در در پہ تو جاتا تھا، تیرے گھر میں نہیں آتا تھا۔ یا اللہ میں تو کسی امیر کے وڈیرے کے طاقت کو دولت کو دیکھ کر جھکتا تھا، لیکن تیری ربوبیت کے سامنے میں نہیں جھکتا تھا۔ یا اللہ میں اب تھک گیا ہوں، یا اللہ میں اب تیرے گھر میں آ گیا ہوں۔ یا اللہ تیرا مبارک مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں میں یا رب ذوالجلال مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں فرماتا پورا سال نافرمانی کرتے رہے، پورا سال باغی رہے، پورا سال میرے گھر نہیں آئے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، جب وہ رحمتوں کا مہینہ آیا، کوئی سیزن آیا عبادت کا، اب آ کے معافی مانگ رہے ہو۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک بندہ زمین پر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ بس آج سے میری توبہ، میں نہیں کروں گا گناہ، میں نہیں کروں گا بغاوت، میں نہیں بولوں گا جھوٹ، یا اللہ میں نماز پڑھوں گا، یا اللہ میں تلاوت کروں گا، یا اللہ میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، تو آسمان میں چراغاں ہوتی ہے، چراغاں ہوتی ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے۔ تو فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج کیا معاملہ ہے؟ جس طرح ہم کہیں گزرتے ہیں کسی گھر پہ لائٹنگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے ہاں آج کیا ہے؟ بھئی ان کے بیٹے کی شادی ہے، بھئی ان کے گھر بیٹا ہوا ہے، ان کے ہاں وہاں خوشی ہے، اسی لیے انہوں نے گھر پہ چراغاں کی ہیں، اسی لیے انہوں نے گھر پر لائٹنگ کی ہے۔ تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ آسمان میں چراغاں کس بات کا؟ آج یہ لائٹنگ کس چیز کی؟ تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک بندے نے اللہ کے حضور توبہ کر لی۔ اللہ کے بندو، اللہ ہماری توبہ سے کتنا خوش ہوتے، کتنا خوش ہوتے ہیں ہماری ایک توبہ سے۔ جو رب، جس رب کو نہ ہمارے نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ حج کی ضرورت ہے، جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، جس کے سامنے تمام دنیا ایک مٹھی کے برابر نہیں ہے، تمام دنیا دولت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، لیکن ان کروڑوں کہکشاؤں میں ایک اللہ کا بندہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ آسمانوں میں چراغاں کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے گھر سے باغی رہے تو پھر ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ پھر اللہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، پھر اللہ قہار بھی ہے، پھر اللہ منتقم بھی ہے، پھر اللہ بدلہ بھی لیتا ہے، پھر اللہ کو قہر بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ خدا کا واسطہ اس رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو ضائع نہ کیا کریں، اس کو قیمتی بنائیں۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے، نماز سے، تہجد سے، نوافل سے، تراویح سے۔ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی تراویح کوئی ایسی ضروری نماز نہیں ہے۔ کتنے نوجوان پچھلے 2 سال سے تراویح نہیں پڑھ رہے کہ جی انجینئر مرزا نے کہا تھا کہ تراویح یہ نہیں ہے، مفتی منیر شاکر نے کہا کہ جو وہ منکر حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، اس نے کہا کہ تراویح تو نہیں ہے، تراویح مجھے قرآن میں دکھائے۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ جو کام پورا سال شیاطین کرتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ کام رمضان المبارک میں یہ لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔